اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My very dear Quran course fellows, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید اور مبارکباد. اللہ کے فضل سے آج ہم انشاءاللہ ایک اور سبق نمبر 4 کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور سبق سے پہلے ہم ایک آیت مبارکہ سنتے ہیں قرآن کے حوالے سے، سورہ قمر کی، خود کو شوق دلوانے کے لیے. تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7. گرامر میں ہماری بہن نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جی یہاں پہ ابھی تک سارے میل ہی کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو فیمیل کا ذکر نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ آج مؤنث یعنی فیمیل کا ذکر، ان کی جمع کیسے بنے گی. آج کا نقطہ تعلیم، تو آج کے صرف 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ میں آپ 11 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے. 10 اور 1 11، جو قرآن میں 3298 بار یعنی آلموسٹ 3300 ٹائمز آئے ہیں. تو الحمدللہ 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ اتنی بڑی اس کا پروفٹ. تو آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اور کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، پوری توجہ، شوق، محبت سے کلاس میں توجہ کر کے بیٹھیے. آپ کا ذہن، آپ کی آنکھیں، آپ کے سارے حواس جو ہم ٹی پی آئی میں کہتے ہیں وہ قرآن سیکھنے کی طرف ہونے چاہیے. تو آج کی کلاس کے بعد ہم 44 ایسے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 15387 بار آئے ہیں. تو آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک دفعہ سورہ فاتحہ کو سنتے ہیں. جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت سنیں، آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ جو حصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کا ترجمہ ذہن میں کیجئے، الفاظ کے ٹکڑے کیجئے، اس کی حیت دیکھیے گرامر کی روح سے، یعنی جتنا آپ کو پتہ ہے اس کو اپلائی کیجیے. ٹھیک ہے جی؟ آئیے سنتے ہیں. امید ہے کہ ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہوا تھا اس کو دیکھنے کی آپ نے کوشش کی کہ اس میں اسم کون سا ہے، ترجمہ کیا ہے. اگر میں آپ سے کچھ باتیں کوئکلی پوچھوں 1-2 منٹ کے اندر تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو کہ ہمیں کس قدر پتہ ہے، تو ذرا مجھے بتائیے الحمد کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اسم. ماشاءاللہ. چیٹ باکس میں لکھیے پلیز. ٹھیک ہے، کلاس کے درمیان کوشش کریں کہ آپ چیٹ باکس میں لکھا کریں. ٹھیک ہو گیا؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. للہ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ اگر آپ للہ کے ٹکڑے کریں تو کتنے ہوں گے؟ ویری گڈ، الحمدللہ. رحمان اور رحیم، رحمان اور رحیم، اس کے معنی میں کیا فرق ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ ذرا لکھیے. رحمان میں کیا چیز پائی جاتی ہے پہلے یہ بتا دیں، آسانی ہو جائے گی. چلیں، لفظ رحمان میں بہت مہربان. شدت نہیں، رحمان میں شدت، ٹھیک ہے، پرجوش، انٹینسٹی. اور اب بتائیے رحیم میں کیا پایا جاتا ہے؟ تسلسل پایا جاتا ہے، کنٹینیوٹی، مسلسل. ویری گڈ، ماشاءاللہ، لگاتار. ویری رائٹ، الحمدللہ. سب ٹھیک بتا رہے ہیں. ڈاکٹر امینہ، سسٹر ارشی، بردر ملک، بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ. اچھا، دین کے ذرا 2 معنی بھی اگر بتا دیں. دین کے 2 معنی. ہاں، یہاں پہلا معنی ہم نے پڑھا ہے بدلہ، تو آپ کوئی پہلا معنی ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی نظام زندگی، طریقہ زندگی گزارنے کا. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. نعبدو اور نستعین کا جو نا ہے وہ کس چیز کو شو کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے جی. گڈ گوئنگ، آئی ایم ہیپی. ماشاءاللہ. دیکھیں ہم ساتھ ساتھ اس کی ریویژن بھی ہو رہی ہے اور مجھے اندازہ بھی ہوا اور بڑی خوشی بھی ہوئی. تو اب آگے بڑھتے ہیں. آج کی آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم.
سب سے پہلے ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. تو اہدینا پہلے جو ہے ہمارے پاس وہ ہے اہدینا. اہدی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہدایت کا لفظ، اور ہدایت کا لفظ عام ہے اردو میں بھی. اہدینا نا کا بھی آپ کو پتہ ہے الحمدللہ، ہم نے ضمائر پڑھے ہیں متصلہ کہ ہو ہم کا یہ کم نا، یہ دیکھیں نا ہمیں، ہدایت دے ہمیں. یہ جو اہدی کا لفظ ہے نا، ابھی تو میں نہیں بتاؤں گا، انشاءاللہ آگے چل کے جب آپ کو اس کی بھی پتہ چل جائے گی اس کی کنسٹرکشن کیا ہے، اہدی ہدایت دے ہمیں، تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ. اس وقت دیکھیے گا آپ کہیں گے اچھا اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا تھا، اب یہ بھی پتہ ہے یہ کیسے ہے. تو آگے چلتے جائیں گے اور انشاءاللہ اور بہتر سیکھتے جائیں گے. تو یہاں پر ویسے ذہن میں رکھیں اہدنا ہدایت دے ہمیں. اور ہدایہ کا لفظ ہم کہتے بھی ہیں خدن، اسی طرح مطلب وہی ہدایت ہوتا ہے. ہدایت کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھا اور راستہ چلا، خالی دکھا نہ دے بلکہ چلا بھی دے. تو اہدنا ہمیں ہدایت دے، یعنی ایسی ہدایت جو صرف دیکھنے تک موقوف نہ ہو بلکہ اس پر چلا دے. تو اہدنا ہدایت دے ہمیں. قرآن ہدایت ہے اور یہ ہادی بھی ہے، اور قرآن کے اندر ہی آتا ہے ہدی للناس ہدی للمتقین. تو للناس بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، للمتقین بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہدایت لوگوں کے لیے، ہدایت متقیوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. سو قرآن ہدایت ہے اور ہادی ہے، تو یہیں سے ہدایت ہمیں لینی چاہیے. الصراط، اب الصراط کا الف لام آپ خود ہی سب سمجھ گئے کہ یہ کیا چیز شو کر رہا ہے. تو صراط کہتے ہیں راستے کو. الف لام سے کیا پتہ چلا ہمیں بتائیے؟ ہاں ماشاءاللہ، دو چیزیں ہمیں فوری پتہ چل گئی. ایک تو آنکھیں بند کر کے اس میں اور خاص اس میں، تو ویری گڈ کہ کسی خاص راستے کی بات ہو رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو ہمیں ہدایت دے راستے کی، صراط الصراط راستہ. اور کیسا راستہ؟ المستقیم، جو سیدھا ہو. مستقیم، مستقیم کا لفظ آپ نے کبھی پڑھا ہوا ہے بچپن میں اسکول میں؟ کوئی ذہن میں آتا ہے؟ ہم خط میتھ مستقیم، ریاضی میں پڑھتے تھے. وہ خط مستقیم پڑھا. ہاں خط مستقیم، ویری گڈ. تو خط مستقیم کون سا خط ہوتا تھا؟ اسٹریٹ لائن، سیدھی لائن جو ہم کھینچتے ہیں اسے خط مستقیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے یہ لفظ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سیدھا. تو الصراط المستقیم، ایسا راستہ جو سیدھا ہو، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، جس میں ہم ادھر ادھر نہ ہٹ جائیں. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی، سیدھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ سینٹرل ہے سورہ فاتحہ کی، خلاصہ ہے اس کا. تو وہ خاص کے لیے الف لام اب آپ سب کو پتہ ہے، آپ نے ابھی بتایا بھی. ٹھیک ہے. سو پلیز اپنی طرف یہ کیا کہہ رہے ہیں پڑھ لیں، ڈسٹرب ہو رہی. سسٹر شرمین آپ پلیز، آپ کو ہم نے یہ آپشن بتایا کہ آپ اپنے چیٹ باکس کو کھولیں، اس کے اوپر ایک بیل دیکھیں، وہاں سے نوٹیفیکیشن آپ کلوز کر دیں. تو آپ اپنے لیے کلوز کر لیں. جن لوگوں کو اس طرح سے مناسب لگتا ہے وہ اس طرح سیکھیں، جنہوں نے بند کرنا ہے وہ بند کر لیں. اب یہ بڑی خصوصی ہم نے آیہ مبارکہ پڑھی اہدنا الصراط المستقیم. تو پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح، ہم اس پر کیا سبق ہمیں کیا ملتا ہے وہاں سے. تو پہلا، سیدھے راستے کی ہدایت اللہ سے مانگی کہ ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق بھی دے دے. اکثر لوگوں کو سیدھا راستہ پتہ ہوتا ہے، سچ بولنا سیدھا راستہ ہے، لیکن چلتے نہیں اس کے اوپر. تو یہ اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. اسی طرح مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم. اگر اس پر چلنے کے لیے نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد کام کے دوران گھر، آفس، کلاس، دوست، ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے، بازاروں میں اور موبائل کی ہاتھ میں، ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ وہ ہمیں ہدایت سے ہٹا رہا ہے. تو ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. تو ہم اللہ سے مانگیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہر کام میں، ہر معاملے میں. تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں ہدایت. جب آپ اس ٹیکسٹ کو پڑھیں نا، آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے چاہتا کیا ہے،
اور وہ ہمیں کیا ہم سے وعدے کیے جا رہے ہیں اور کن چیزوں سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے. پہلا سورس منبع جو ہے تمام تعلیمات اور معلومات کا ایک مسلمان کے لیے وہ قرآن ہے. تو ہدایت کی اس کتاب کو جو خود کہتی ہے ہدی للناس ہدی للمتقین، سٹارٹ ہوتے ہی شروع میں تو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب ہدایت کی اس کتاب کو ہم نہ سمجھیں، نہ اس کا ترجمہ آتا ہو، تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. تو اس لیے قرآن کو سمجھیے اور احادیث کو پڑھیے تاکہ ہمیں ہدایت ملے. اور قرآن تو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا سمجھنا انتہائی ضروری، ایمرجنسی ہے کہ جب آپ جائیں. اصل میں اللہ رب العزت نے 5 نمازیں رکھی کہ ہر نماز میں ہم آئیں، خاص طور پہ جب 6 دفعہ امام اونچی آواز میں تلاوت کرے اور آپ سنیں تو آپ کو روزانہ اور ایک دن میں 5 بار یاد کروایا جائے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے سیدھے راستے پر چلے. ٹھیک ہے جی، تو وہ کام ہم کر نہیں رہے. اور ہدایت کی ضد کیا ہے؟ ضلالت ہے. انسان غلط کاموں میں لگ جائے، غلط خواہشات پر چل پڑے، قرآن و حدیث میں بھی شک کرے اور دنیا و آخرت کو برباد کر لے. تو اس سے بچنے کے لیے ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کیجیے. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. صحیح راستہ معلوم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ سے پھر دعا کہ اللہ اس کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب آپ لوگ ایک دفعہ اسے پڑھ لیجئے، اور میں شروع کی کلاسز میں بار بار اس بات کو دہراؤں گا کہ اتنا اونچا پڑھیں اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے، اور بریک کیجئے جہاں پہ بریک ہوتے ہیں الفاظ، اور بتائیے کہ یہ اسم ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، خود کو بتائیے. اور اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہے الحمدللہ تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو بتائیے. تو صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، یعنی جن پر. تو صراط تو ابھی ہم نے پڑھا ہے، صراط المستقیم جو تھا نا سیدھا راستہ، اسی کے آگے بات ہو رہی ہے صراط الذین کہ یہ جو سیدھا راستہ تھا وہ اس کی طرح ایکسپلینیشن آ رہی ہے تاکہ ہم اچھا سا سمجھیں سیدھا راستہ اور ہم اس پر چل پڑیں. ہمیں نشاندہی کروائی جا رہی ہے، ہمیں دکھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے کہ آؤ پھر میں چلواتا ہوں تمہیں اس راستے کے اوپر. صراط الذین، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے صراط الذین. الذین کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، جمع کا یہ لفظ ہے الذین. الذی کی جمع ہے، الذی ایک کے لیے ہوتا ہے، وہ جو کسی ایک کی طرف اشارہ کرنا ہو. تو الذین ان لوگوں کا، وہ لوگ جو، جمع کا صیغہ. صرف ایک لفظ الذین قرآن میں 1080 بار آیا. کتنی دفعہ؟ 1080 ٹائمز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تقریباً آپ کو قرآن کے ہر صفحے کے اوپر مل جانا چاہیے. تو آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو یقیناً یہ لفظ جو ہے، اب ہونا یہ چاہیے، آپ کی ایکٹیویٹیز کرنے والی یہ ہونی چاہیے کہ آپ آج کا سبق پڑھا ہے اس کے بعد، اور میں یہ کہتا ہوں ہم نے نا آپ اس کو اللہ کی ایک نعمت اور اس کا فضل، اس کی مہربانی، اس کے گھر میں انجوائے کریں قرآن کے پڑھنے کو. اس کو کھولیں اور یہ دیکھیں، ابھی میں نے صفحہ کھولا ہے وما من دابہ، سورہ یوسف چل رہی، اور یہاں پہ آ گیا وَقُلِ الَّذِينَ، تو یہ الَّذِينَ کا لفظ یہاں پر آ گیا ہے. تو یہی بات میں آپ سے کر رہا تھا. اب یہ آپ جب ڈھونڈیں گے اس کو کھول کے قرآن کو کہ اچھا یہ واقعی بات ہے، اتنی دفعہ آیا ہوا ہے، مجھے اس کا معنی آتا ہے، تو آپ کو مزہ آئے گا. اور گھر میں اگر بچے ہیں، کوئی احباب ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. سو الذین، ان لوگوں کا، وہ لوگ جو، کس کا راستہ؟ اب آگے بات ہو رہی ہے انعمت، اس میں نون عین میم، نعم یا نعمت کا ذکر ہے. تو انعام اردو میں ہم کہتے ہیں، اور نعمت اور منعم اور انعام، تو نعمت انعمتا، انعمتا، ٹھیک ہے، یہ ہے لفظ انعمتا، انعام کیا تو نے، تا. تو یہ آپ کو یاد پڑا ہوا ہم، انتا انا، انتم نحن. تو انعمتا کیسے پڑھیں؟ انشاءاللہ اسی انشاءاللہ یہ چیز بھی پڑھیں گے.
کہ انعام کیا تو نے، انعمتا، انعام کیا تو نے، تا اس میں تو نے کے لیے، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم، علا اور ہم یہ دو لفظ جڑ کر بنا ہے، اور اس کا ہم نے پورا ٹیبل انشاءاللہ پڑھنا ہے. تو علا ہم ان سب پر، ہم والا ہم ہی ہے، تو یا کی وجہ سے یہاں زیر بن گئی تو وہ علیہم بن گیا. الگ الگ پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے تو علا اور ہم. یہ سسٹر بشرا کو بتائیے جی کہ آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے کہ نہیں. سو علیہم، انعام کیا تو نے ان پر، ان سب پر. ٹھیک ہو گیا جی. تو راستہ ان لوگوں کا انعام کیا جن پر یا ان سب پر تو نے. تو یہاں پر کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ 4 لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین پر اللہ کا انعام ہے. تو اب یہ دیکھیں راستے کی کلیئرٹی آنی شروع ہوئی. راستہ کون سا؟ جس پر انبیاء چلے، صدیقین، شہداء اور صالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کا راستہ. اب ان کا راستہ ہے کون سا؟ تاکہ ہم سمجھ کر، سوچ سمجھ کر یہ دعا مانگے. انبیاء کا راستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا راستہ کیا تھا؟ آپ نے کون سے کام کیے؟ تو آپ کے جو ایسے اعمال جو ہم دل کے اعمال جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ کیا تھے؟ ایمان لانا، اخلاص، اللہ سے محبت، اللہ ہی کا ڈر، اللہ ہی پر توکل. تو یہ وہ پہلے دل کے اعمال. پھر جو اعمال عام عبادات کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، اور پھر معاشرے کے لوگوں سے اچھا سلوک، ان کی مدد، ان کو صدقات اور یہ ساری چیزیں. اور پھر دعوت کا کام، ساری زندگی دین کی دعوت دی. تو یہ انبیاء کا راستہ. یعنی تو ہم اس راستے کی بات کر رہے ہیں. پھر تزکیہ کیا، یعنی پاکی کی، لوگوں کے عقیدے، اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بس خود مسلمان ہو کے ایک سائڈ پر آرام سے بیٹھ جائیں. نہیں، انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی. سو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، دونوں کام. اور پھر یہ کام نہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے، معاشرے اور سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروانے تک بھی ہونا چاہیے. تو ایمان لانے کے لیے پھر ہمیں کیا پتہ چلا؟ انعام پانے کے لیے ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی اچھی عادتوں کو بڑھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ سب کن کے کام ہیں؟ انعام یافتہ لوگوں کے. ٹھیک ہے جی. تو عادت یہاں پہ کیا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے طریقہ پر چلا جائے، ان کو ماڈل بنایا جائے. ٹھیک ہے. نہ کہ آج کل یہ جو مصیبت پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے ایکٹریسز اور ایکٹروں کو اور ڈرامہ کے ان لوگوں کو بچوں کے سامنے بھی اور خود اپنے بھی ماڈل بنائے ہوئے ہیں. میں کل ہم کسی سلسلے میں خوشبو خریدنے گئے تو وہ لالا کے اٹھا کے خوشبو میرے سامنے رکھ رہا کہ یہ ابھی نہیں لانچ کیا ایک برانڈ ہے. تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فلاں ماڈل کے سگنیچر اور ان کے نام پہ لانچ ہوا ہے. تو بچے میرے ساتھ تھے، عجیب سی پریشانی کہ نہیں یہ لے لیں جی اب زبردستی. میں نے کہا بھی ہمارے ماڈل کچھ اور ہے، تم مجھے کچھ اور دکھاؤ. تو یہ ذرا خود کو بھی اس سے بچائیے. آپ ایسے ماڈل، ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھیے، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کیجیے، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنائیے اور اس پر عمل کی کوشش کیجیے، جو ہمارے نمونے ہو، جو اچھے نمونے ہو، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنہوں نے کام کیا ہو. ٹھیک ہے جی. تو صراط الذین انعمت علیہم، باپ کی پاری پڑھ لیں. تو انعام والوں کا راستہ، غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا گیا ان پر. یعنی اے اللہ، صراط الذین، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، جو صراط مستقیم ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. اگر ابھی بھی سمجھ نہ آئے تو پھر اور کلیئرٹی سے بتایا جا رہا ہے وہ راستہ نہیں غیر المغضوب علیہم. نہیں، غیر کا معنی نہیں یا اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، نہیں اور اس کے علاوہ دو معنی اس کے.
غیر کے نہیں اور اس کے علاوہ. تو یہ دو معنی ذہن میں رکھتے ہیں آپ نے, نہیں اس کے علاوہ, غیر. غیر ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا غیر دوسرا, اس کے علاوہ, اپنوں کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ غیر ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں غیر اللہ, جو اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو غیر المغضوبی, مغضوب کا جو وزن ہے یہ مظلوم کی طرح. مظلوم سے آپ فوری سارے سمجھ گئے ہوں گے, مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس پر ظلم کیا جائے. تو مغضوب کون ہوا؟ جس پر غضب کیا گیا. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تو دکھانا, چلانا, یہ غضب جن پر تیرا ہوا ان کا راستہ نہیں. غیر المغضوب علیہم, جن پر غضب کیا گیا ان پر نہیں, ٹھیک ہے جی. تو علیہم, وہی علیہم پھر ریپیٹ ہو رہا ہے ان پر. ولضالین, اور نہ, وا کا مطلب آپ کو پتا ہے, اور لا کا مطلب بھی نہ. یہ جو لا ہے آج کی کلاس میں دیکھیں, لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے, نہیں, نہیں. اور یہ 1687 بار قرآن میں, 1687 ٹائمز آیا ہے قرآن میں لا, نہیں ہے اس کا معنی, ٹھیک ہے. تو اس کو ذہن میں رکھ لیں. آج کے دن میں ہم نے غیر کا مطلب نہیں اور لا کا مطلب بھی نہ, نہیں. عربی میں ویسے ہی بڑا استعمال ہوتا ہے لا اور نعم. نعم ہاں, لا نہیں. ہاں نہ میں جواب دینا ہو, عام کسی زبان کا آپ کو ہاں نہ آ جائے تو سمجھے آدھی زبان آ گئی آپ کو. تو لا نہیں 1687 بار قرآن میں آیا ہے. اور نہ ہی, اب اور سٹریس کر کے بتایا جا رہا ہے, اور نہ ہی الضالین, گمراہ لوگوں کا, اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا. ضال گمراہ ہونے والا, ضلالت کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں, ضلالت, ٹھیک ہے جی. ذلت کا لفظ ضلالت. تو دالن سے بنا دالون, واؤن والا اضافہ, اور دالن یا دالن سے بنا دالین, یانون والا اضافہ. تو یہ دالین بن گیا, جو گمراہ ہوئے, جو راستے سے بھٹک گئے. تو مغضوب جن پر غضب کیا گیا, دالین جو گمراہ ہوئے. دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. ابھی انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے یہ دو کیا چیزیں ہیں, اس کا فرق بھی انشاءاللہ ذہن میں رکھیں گے. تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہمیں چلا, اور یہ جو مغضوب ہوئے اور ضالین جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے, ان کے راستے پر اے اللہ ہمیں مت چلانا. مغضوب کون ہے؟ اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا, اللہ نے اپنا غضب کیا. اب ان کی تعریف کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے تھے, جنہیں پتا تھا حق کیا ہے, سچ کیا ہے, عمل نہیں کرتے تھے. تو ذرا میں اور آپ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں, کیا ہمیں نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے, سچ بولنا اچھی بات ہے, نماز نہ پڑھنے سے ہم اللہ کے غضب کے سزاوار ہو جائیں گے, اور رشوت دینا اور لینا کے بارے میں کیا احکامات ہیں, اور لوگوں کا دل دکھانا اور بیک بائٹنگ کرنا. تو یہ ساری چیزیں, اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اور اللہ کسی سے ناراض ہو جائے, آپ کے والدین کبھی ناراض ہو جائے تو آپ کو کتنی پریشانی ہوتی ہے. کسی کا باس ناراض ہو جائے, آج کل لوگ بیچارے سٹریس سے وہ ہو جاتے ہیں, کیا ہائپر ٹینشن اور اس کے مریض بن جاتے ہیں, پھر آ کے پوچھتے پھرتے ہیں لوگوں سے کوئی حل بتائیے. اور اس چیز کا ہمیں ڈر ہی نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو کیا عالم ہوگا, دنیا بھی گئی آخرت بھی ضائع. تو اللہ سے ڈریے, اللہ کے غصے سے ڈریے, تو ہم ایسے لوگوں کے راستے پر نہیں چلیں. ہوتا کہ عام زندگی میں ہم کسی ایسے لیڈر یا ہیرو کی طرح رہنا چاہتے ہیں جو ہم دنیاوی دیکھ لیتے ہیں, اسی کی طرح بات کرنا, کپڑے پہننا, چال چلنا, بچے بال کٹوا لیتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر نہیں تو پھر ہم ان گمراہ لوگوں کے پیچھے نہ چلیں. ضالین, اچھا یہ دوسری کیٹیگری ہے. اب فرق کیا ہے؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہے, انہیں نہیں پتا حق کیا ہے, بس ایسے ہی ہے وائر, اور حق کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے, بس عمل کرتے جا رہے ہیں. عمل صحیح ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, بس دھڑا دھڑ نماز جیسی بس پڑھ لی, نماز کا نہ معنی آیا نہ کچھ پتہ ہے, نہ یہ پرواہ ہے زندگی میں کیوں آئے تھے, کیا مقصد ہے. علم حاصل کرنا بھی کوئی چیز ہے, اس کی کوئی فکر ہونی چاہیے, نہیں. تو آپ کو نہیں لگتا یہ جو ہمارے ہاں, بری بات ہے مجھے الفاظ پتہ نہیں کہنے چاہیے نہیں, کہ جانور بھی زندگی ایسے گزار رہے ہوتے ہیں, بس بیچارے چلے جا رہے ہیں ایک ہی ڈگر پر ہمیشہ سے. تو ولضالین, اور نہ ان کا جو گمراہ ہو, نہ جانتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دو کیٹیگریز آئی ہیں لوگوں کی. مغضوب جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو اللہ کا غضب ہوا, اور جانتے بھی نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے, ضالین گمراہ ہو گئے, راستہ پٹک گئے.
تو ذرا غور کر لیں کہ ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں ہو رہا قرآن ہمارے پاس ہمارے گھروں میں ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں, دنیا بھر کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, لوگوں سے لے رہے ہیں مشورے, سٹریس ہو گئی تو جا کے کتابیں پڑھ رہے ہیں, کاؤنسلنگ چاہیے, یہ چاہیے. یہ کتاب ہے نا, اس کو سمجھیے. تو کیوں دور ہے اس سے؟ عربی نہیں آتی, عربی سیکھیے. جو انگلش تو اتنی سیکھ لی آپ نے, اور اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر, اور تھوڑا سا وقت نکالیے. کوئی بھی کام آپ نے زندگی میں کیا اس کے لیے وقت نکالا ہے, کوشش کی ہے, ایفرٹ کی ہے, تو کیوں نہ قرآن کے لیے بھی ہم سب نکالیں. تو ابھی نیت کر لیجئے, پلان بنائیے, 5 منٹ 10 منٹ روزانہ زندگی بھر کے لیے فکس کر لیجیے. ہفتے میں کوئی دن, کوئی وقت, کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسی تو ایکٹیویٹی نکالیں تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اگر نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. ہم لوگوں سے پوچھیں, ان سے جانیں. تو عادت نمبر 12 اور آخری عادت اس سورہ فاتحہ اور تحفظ میں سے, جو برے نمونے ہیں, جو برے ماڈل ہیں, جو برے وہ ہیں آئیڈیلز, اللہ ہم ان سے دور بھاگیں اور اللہ ہمیں ان کی پیروی سے بچائے. عادت نمبر 11 کیا تھی؟ اچھے لوگوں کی پیروی کریں. عادت نمبر 12 برے لوگوں سے دور بھاگیے. اور اچھے لوگوں سے مراد انعام یافتہ لوگ, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, ان کے بارے میں پڑھیے, ان کے راستے پر چلیے, ان کو اپنا رول ماڈل بنائیے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ایک نظر اس کو دیکھ لیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو دونوں کا فرق ہم نے انشاءاللہ اچھا سا ذہن میں رکھنا ہے. تو آج آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات سورہ فاتحہ کے حوالے سے بتانی ہے, حدیث مبارکہ ہے, توجہ سے سنیے. میں آپ کو یہ بتا دوں انشاءاللہ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کا قیام کے اندر سورہ فاتحہ کے درمیان انشاءاللہ آپ کو خود احساس ہوگا کہ انداز ہی بدل جائے گا, کیونکہ یہ ایسے پیارے الفاظ ہیں اس حدیث کے, اور ایسی آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو کیا اہمیت دیتا ہے, کیا مقام دیتا ہے, اور ہم کس طرح نمازیں تیزی سے بغیر سمجھ کے پڑھ کے اپنے آپ کو اس مقام سے کم تر درجے پر رکھے ہوئے. تو مسلم کی اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے یہ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی. اللہ نے اپنے اور اپنے بندے یعنی ہمارے درمیان تقسیم کر لی. آدھی میری ہے, آدھی میرے بندے کی ہے. میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. اور اب اگلے الفاظ ذرا توجہ سے سنیے گا. یہ سسٹر طیبہ کو پلیز بتائیں, باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ اصل میں میری بھی توجہ بڑھ جاتی ہے. آڈیو ویڈیو کلیئر. جزاک اللہ. سو اب بندہ کہتا ہے, یعنی آپ کھڑے ہیں فاتحہ نماز میں اور آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمدنی عبدی, حمدنی میری تعریف کی, عبدی میرے بندے نے. Imagine you just said alhamdulillah rabbil alamin. اللہ رب العزت responded to you. See your value. آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو ارحم الراحمین فرما رہا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم, آپ کے منہ سے الفاظ نکلے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اثنى علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. اللہ آپ کی ان باتوں کو بیان فرما رہا ہے. مالک یوم الدین, آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کی. اللہ نے کہا مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور آپ آگے بڑھے اور آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور کیا مقام اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایسی خاص بات ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور میرے بندے کے لیے, یہ میرے بندے کے لیے ہے, وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے, جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. تو اندازہ فرمائیے اس خوبصورت سورہ مبارکہ کو, کیوں نہ ہم اسے یقیناً حقیقتاً ہر رکعت میں اس کو پڑھا جائے, احسن طریقے سے پڑھا جائے, توجہ سے پڑھا جائے. اور اب جب ہم نماز پڑھیں انشاءاللہ آج ہی کی نماز عشاء, اور جب آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین, اور تصور یہ ہو کہ اللہ رب العزت نے جواب میں کہا ہے حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی,
मालिक यौमिद्दीन मज्जदनी अब्दी, तो आपको खुद बखुद मज़ा आएगा इंशाल्लाह, और नमाज के एक तसव्वुर और कैफियत ही और होगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह फातिहा मुकम्मल की, और एक खसूसी बात याद रखिए, ये अल्लाह के फजल से है, अल्लाह ने आपको मुंतखब किया कुरान सीखने के लिए। अब ये ना हो कि आप रास्ते में इसको छोड़ जाएं, और जैसे अक्सर अहबाब में देख रहा हूँ कि नंबर कम होता जाता है, तो मैं इसलिए वरी नहीं करता कि अल्लाह की मर्जी से होता है। हम कोशिश करते हैं कि अहबाब ना छोड़ें, और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम हर काम करें, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। तो अल्लाह से दुआ करते रहिए, हर वो कोशिश, अल्लाह ने हमें ये इख्तियार दिया हुआ है, अल्लाह से दुआ का इख्तियार, अल्लाह से मांगने का, तैयारी करने का और जुड़े रहने का। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इसको कभी ना भूलें कि अल्लाह के फजल से हम मुंतखब किए गए। इंशाअल्लाह हम पूरा कोर्स इसी तवज्जो, मोहब्बत और शौक से करेंगे, अल्लाह के कलाम को सीखेंगे। ठीक है जी। सो रब्बी ज़िदनी इल्मा, और ये दुआ करते रहेंगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ ही हमारा आज का लेसन तमाम हुआ। बड़ा खसूसी सबक था, उम्मीद है आप सब को भी अच्छा लगा, मुबारक भी हो, सूरह फातिहा मुकम्मल हुई। अब आपके चंद सवालात और लाइव क्वेश्चंस, फिर हम ग्रामर की तरफ पढ़ेंगे। जी ब्रदर फजील तारिक, फरमाइए। आपको अनम्यूट किया गया, खुद को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, लेसन नंबर 1 में जो हमने QC1 का जब हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था, जिसमें आपने हमें बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो अर्रहमान में आपने बताया था कि ये इसमें शिद्दत का जो है वो इजहार है, इंटेंसिटी है, ठीक है, शिद्दत है। और अर्रहीम में आपने बताया था कि तसलसल है, जैसे कि आपने उस वक्त मिसाल दी थी अल जमील हो गया, जो यानी कि ऐसा नहीं हो सकता जो कभी खूबसूरत हो तो वो बाद में बदसूरत, मतलब पहले बदसूरत हो बाद में खूबसूरत हो जाए, ऐसे ही है ना सर? तो इसमें एक मेरा क्वेश्चन है कि जब हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो रजीम का मतलब है मरदूद, धुतकारा हुआ। तो लेकिन वो पहले तो धुतकारा हुआ नहीं था, या शायद मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है कि वो पहले धुतकारा हुआ ही शायद शुरू से ही था। तो इसके बारे में आपसे कोई क्लैरिटी चाहिए कि अगर आप वो तसलसल बता रहे हैं तो फिर वो पहले भी धुतकारा हुआ था, बाद में भी धुतकारा हुआ है, या वो पहले नेक था? हाँ ब्रदर फजील, ऐसे है कि हम इस कोर्स में, ये चूंकि तफसीर और तशरीह का कोर्स नहीं होता तो हम इतनी डिटेल्स में नहीं जाते। वो हमेशा से धुतकारा हुआ था। सिफात हमेशगी की सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस और जाती हैं, बाकी सब के लिए जो है वो दूसरा सिलसिला है। बस इतना जवाब, ठीक है जी। सिस्टर मरियम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जिस तरह आपने अंबिया की डेफिनेशन बताई है ना, तो उस तरह से अगर आप शुहदा सालिहीन को भी एक्सप्लेन कर दें। सिस्टर बड़ी आसान बात है, ये सब अंबिया के रास्ते पर चले और वही फलाह का रास्ता था, और ये अपनी कैपेसिटी में, अपनी ह्यूमन एबिलिटी में कोशिश करते रहे कि ये अल्लाह के नबियों को फॉलो करें। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह एक है तो हम सब माने, वो कह रहे हैं कि अल्लाह की बात मानो तो हम सब माने, वो कह रहे हैं कि इस्तकामत दिखाओ तो हम इस्तकामत दिखाएं, वो अल्लाह की बात की खातिर अपनी जानें तक दे रहे हैं तो हम भी हर मुमकिन कोशिश करें। तो शुहदा ने क्या किया, उन्होंने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह एक है और जान दे दी। तो अंबिया ने ये पैगाम उन तक, तो बड़ी आसान बात है, इसलिए हम उस तफसील में नहीं गए। और अंबिया का रास्ता ही सालिहीन का, शुहदा का, सादिकीन का रास्ता है। ठीक है जी। सिस्टर आमना अब्दुल हकीम, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मुझे, सर मैंने जैसे होमवर्क किया था उसमें लिल्लाही दिया गया था कि इसमें मतलब ये सर कितने टुकड़ों का मजमुआ है, तो सर उसमें ऑप्शन थे जैसे 1 2 3 या इनमें से कोई भी नहीं। तो सर उसमें लिल्लाही में लाम के ऊपर जो तशदीद है, उस इसका मतलब तो ये है ना कि इसमें 2 लाम है।
جیسے سر ابھی ہم نے الضالین پڑھا تھا، تو ضالین میں نے اس کا مادہ دیکھا تھا، وہ ضلالہ تھا، ضاد لام لام. تو اس طرح سے تو سر للہ میں بھی پھر یہ 4 ہوئے نا. تو لیکن سر میں نے یہ ان میں سے کوئی نہیں میں نے کہا تو 2 کا آپشن ہے. نہیں سسٹر ایک منٹ آپ ذرا رک کے توجہ سے بات سنیں. ہم یہ الفاظ کے ٹکڑے نہیں کہہ رہے، حروف نہیں کہہ رہے، الفاظ کے ٹکڑے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، الفاظ کتنے ہیں، حروف کے تو ٹکڑے نہیں کرے نا ہم. تو الفاظ تو 2 ہی ہوئے نا، لی اور اللہ. اب اللہ میں 2 لام مشدد، وہ تو ہمیں جاننے کی کوشش ہی نہیں، ہم جوڑ توڑ. ہم الفاظ کو نہیں توڑ رہے، ہم الفاظ کے ٹکڑے کہہ رہے ہیں، الفاظ کو فردر حروف تہجی میں بریک اپ نہیں کر رہے. از دس کلیئر؟ جی جزاک اللہ سر. یہ سسٹر رابعہ سر رہ گئی پیچھے، رابعہ امن. جی جی پوچھ لیں اگر مجھے نظر نہیں آ رہا. سوری. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھوڑا اونچا بولیے، مجھے آپ کی آواز. اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے گرامر میں پڑھا تھا ہوں اور ہوم، ہوں مطلب اور ہوم ان کا. اب جیسے آج ہم نے پڑھا ہے علیہم، اور اس کا مطلب یہ 2 کا مجموعہ ہے، علی اور ہم. ہم میں یہاں پہ جو ہم ہم پڑھتے ہیں اور وہ ہے ان کا، اور ہم بھی سیم ہی ہے، اس میں بھی ہم کا مطلب وہ ہے ان کا ہی ہے یا ان پر جیسے وہ. یہ سسٹر انشاءاللہ 1-2 کلاسز میں اور کلیئر ہو جائیں گے، ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. مجھے آپ کی آواز اتنی کٹ کر آئی ہے کہ بات پوری سمجھ نہیں سکا. تو باقی کے اگر سوالات آپ سب سے درخواست ہے، یہ رحمت اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور حافظ افرا بھی، آپ آخر میں پوچھ لیں کیونکہ وقت کم ہے. ہم گرامر کی کلاس پڑھ لیں پھر انشاءاللہ باقی کے سوالات لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آج گرامر میں ویسے بھی مؤنث کا صیغہ ہم نے پڑھنا ہے تو تھوڑا وقت ہمیں دینا چاہیے. آئیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر میں ہم انشاءاللہ مذکر سے مؤنث کی تشکیل اور اس کی جمع کے حوالے سے بات پڑھیں گے. آئیے، ٹی پی آئی کا استعمال تو ہم اپنے حواس کو الحمدللہ بہترین کام کے لیے، یعنی اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں گے. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ان ہاتھوں سے، ان کانوں، ان آنکھوں سے، ان باقی ہم نے بڑے اور کام کیے زندگی کے، لیکن اب ہم سنیں گے اللہ کے کلام کو. ان کانوں کو اس کے لیے، ان آنکھوں کو دیکھیں گے، سامنے لکھا ہوا ہے، ہر چیز کو غور سے دیکھیے، سوچئے. یہ جو لوگ اچھے اچھے سوالات پوچھتے ہیں نا، آپ بھی ان کی طرح سوچئے کہ اچھا یہ ایسا کیوں ہوا، یہاں یوں کیوں ہوا، وہاں الف لام یہ تھا، یہاں الف لام یہ ہے. آج ہم نے لا پڑھا، غیر کا معنی بھی نہ، لا کا مطلب بھی نہیں. تو ان باتوں کے پھر ان کے بارے میں بولیے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں خود کو بھی اونچی آواز میں، ہے نا، اونچی آواز میں بولیے، خود پریکٹس بھی کیجیے. جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں اور یہاں پر آپ کو ٹیبل کی پریکٹس ہو رہی ہو، آپ بھی بول بول کر پریکٹس کریں، ساتھ ساتھ بتائیے ارد گرد لوگوں کو، خاندان والوں کو، دوستوں کو، احباب کو، آفیسز میں شوق سے بتانا شروع کر دیجئے کہ میں ایک کورس کر رہا ہوں، میں کر رہی ہوں. آپ ہم زندگی کی عام باتیں دیکھیں، کتنے فخر سے بیٹھے روٹین میں ایک واقعہ زندگی کا 100 دفعہ دہراتے ہیں. تو کیوں نہ اللہ کی بات کو مزے سے بتایا جائے کہ مزہ آ رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے نا. تو میں جہاں جاتا ہوں، ابھی کل کی بات ہے، پرسوں ایک ٹریننگ کا اختتام ہوا تو میں نے ان سب کو دعوت دی کہ ایک کورس ہے اور اس میں آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے. تو جہاں موقع ملتا ہے اللہ کے فضل سے ضرور ذکر کرتا ہوں کہ یہ کورس ہے، یوں کر لیجئے. بعض اوقات وہیں ڈیمو کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو آپ بھی بتائیے، اور پھر دل سے، یعنی دماغ تو آپ نے انوالو کیا ہی ہوا ہے، تو دل کو بھی اس کے اندر ڈال دیجئے کہ یا اللہ تو ہمیں پورے شوق اور محبت سے اپنی باتیں سیکھنے کی توفیق دے، اور مل کر کرنے کی برکت سے تو آپ سب واقف ہیں. لہٰذا آئیے، ہم نے چونکہ اس کو بار بار انشاءاللہ اتنی بار دہرائیں گے کہ آپ سب کو پکا ہو جائیے. اسم کی تعریف، کسی شے، جگہ، چیز کا نام، اور صفت، دونوں باتیں اس، اور اس کی نشانیاں. اب اس کی نشانیاں تو آپ لوگ جو ہے نا ازبر کر لیں، اور اس کی نشانیوں سے الحمدللہ ہمیں قرآن سے اس قدر الف لام، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اور پھر 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، اور جمع میں واو نون اور یا نون، جیسے دالین میں یا نون تھا، اور الف تا مؤنث کے لیے، گول تا آخر میں، اور یہ گول تا آخر میں، اور الف تا اس کی جمع. تو فعل کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کے کام کے ہونے کرنے کا پتہ چلے جب اسے شروع کریں گے. پھر حرف کو بھی پڑھیں گے.
تو ابھی چونکہ اسم کی بات چل رہی ہے تو اسی کو ہم پکا کریں گے. اور یہ تینوں کیا ہے؟ یہ عربی میں الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. کل میں جملے آپ کو پتہ ہے جب میننگ فل بات ہوگی تو پچھلی کلاس میں ہم نے یہ ضمائر پڑھے تھے, آئیں ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں, بڑے ہی خاص ہیں. کیا آپ نے پریکٹس کی تھی گھر پہ؟ ذرا مجھے بتائیں. کچھ لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ان کو کہ کہاں کہاں جڑ کے آئے ہیں یہ قرآن میں؟ کتنے ہیں ذرا بتائیں نا مجھے. یس لکھیں کتنے لوگ لکھتے ہیں. تو ساتھ میرے دہرائیں بھی ماشاءاللہ سسٹر نہید, ماشاءاللہ سسٹر رابعہ, بردر طاہر, عمیر, ماشاءاللہ سسٹر فوزیہ, اور یہ لوگ آگے نکل جائیں گے. دیکھیں آپ کو بھی سب سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا بھی وقت نکال کے یہ دیکھیں, ہو اس کا, ہم ان سب کا, آپ کا, یہ میرا, تم آپ سب کا, نا ہمارا. قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں جنہوں نے نہیں کی نا تو آپ نے بڑا مس کیا, بڑی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی آپ نے مس کر دی ہے. اب یہ دیکھیں میں نے رینڈملی قرآن کھولا, یہ 15واں پارہ کھلا ہے. میں رینڈملی کسی بھی لائن سے پڑھنا شروع کروں گا تو یہ وہاں پر نظر آنے شروع ہو جائیں گے. میں نے لائن شروع کی ہے, یہ جی لکھا ہوا ہے, آگے آ رہا ہے لکا کا, یہ دیکھیں یہ جڑ کے آیا لکا. آج انشاءاللہ اس پر اور ہم آگے بھی بڑھ جائیں گے. تو اچھا اسی سے اگلی لائن میں پھر آ رہا ہے کہ لکا من ہو جڑ کر آیا اس میں ساتھ. پھر آگے آ رہا ہے ہا, آ رہا ہے ہا کو انشاءاللہ آج ہم نے پڑھنا ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. انہیں 6 کے اندر ہم ایک اور کو ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. سو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں نی آگے جڑ کر آ رہا ہے, پھر آگے جڑ کر آ رہا ہے آگے اگلے پیج کے اوپر کا آ رہا ہے, پھر جڑ کر 2 دفعہ ساتھ ساتھ یہ آ رہا ہے لکا اور انکا, یہ جڑ کے آ رہا ہے سألتکا. مطلب یہ الفاظ بار بار ہر لائن کے اندر تقریباً اہلہا آ رہا ہے. تو یہ علیہ ہی آ رہا ہے, یہی ہو والا ہی ہے, یہ جڑ کر آ رہا ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ قرآن کے اندر اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ. تو آئیے ایک دفعہ پھر, ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, تم آپ سب کا, نا ہمارا. ٹھیک ہے. ربنا ہمارا رب. اور اسی طرح یہ پورا ٹیبل ہم نے کہا تھا, ربو اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. تو ہماری بہن آج ریویژن سیشن کے اندر آپ کو بہترین طریقے سے ریویژن کروا رہی تھی اور بہت زیادہ چانس وہ آپ لوگوں کو دے رہی تھی کہ آپ اچھی سے ریویژن کر لیں. تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم, وہ پچھلی کلاس میں ہماری ایک بہن کہہ رہی تھی کہ جی آپ سارا کچھ مذکر کا سیدھے ہاتھ سے کرتے جا رہے ہیں, مؤنث کا کچھ نہیں. تو لیں اس کلاس میں آپ کی خواہش پوری ہو گئی. مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع ہم اس پر بات کریں گے. تو آج سے پہلے مذکر کے لیے ہم کیا پہلے یہ یوز کرتے تھے, ہوا. ٹھیک ہے, سیدھے ہاتھ. اب میں یہاں اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں ہیا. آپ لوگ خود ٹرانسلیٹ کریں, آپ کو پتہ ہے ایک انگلی الٹا ہاتھ, سیدھا ہاتھ مذکر کے لیے تھا الٹا, اور اس طرف اشارہ. تو یہ کیا ہو گیا, ہیا, یہ ہوا تھا وہ, اور اس کا معنی تھا وہ ایک مرد غائب جو یہاں نہیں ہے, دور ہے نا. تو یہ کیا ہو جائے گا پھر, ہیا, وہ ایک عورت دور غائب, شی. ٹھیک ہے جی, شی, ہیا مؤنث, ہیا ہوا وہ مرد, ہیا وہ عورت. چلیں ذرا اس کی اچھی سی پریکٹس کرتے ہیں. تو کون کون کروانا چاہتا ہے, کروائیے. سسٹر ماریا کروائیے. ہوا وہ مرد, ہیا وہ عورت. ماشاءاللہ. سسٹر مہانما کروائیے. ہوا وہ مرد, ہیا وہ عورت. ایکسلنٹ. سسٹر نور فاطمہ کروائیے. ہوا وہ مرد, ہیا وہ عورت. ہاتھوں کے اشارے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگ. سسٹر حافظہ افرا کروائیے. السلام علیکم سر. ہوا وہ مرد لیفٹ رائٹ ہینڈ سے, ہیا لیفٹ ہینڈ کی ایک انگلی, ہیا وہ عورت. ویری گڈ. ساتھ خود بھی اشارے ہر کوئی کرے جو بھی بیٹھا ہو. سسٹر حفصہ کروائیے. وہ مرد,
हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत। ब्रदर फुरम शहजाद करवाइए। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। सिस्टर राबिया करवाइए। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। एक्सीलेंट। सिस्टर सईदा करवाइए। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। एक्सीलेंट। सिस्टर अर्शी करवाइए। सिस्टर अर्शी खुद को अनम्यूट करके करवाइए। चलें, सिस्टर राबिया महमूद करवाइए। सिस्टर नाहिद आप कराइए, आपने सबसे पहले हैंड रेज किया था और अभी तक रेज किया हुआ है। अच्छा सॉरी जी, मैं देख रही, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। सिस्टर नाहिद आसिफ करवाइए। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत, वो एक औरत। ठीक है, सिस्टर राबिया महमूद करवा दीजिए। चलें, ब्रदर मोहम्मद सिद्दीक करवाइए लास्ट, और फिर आगे चलते हैं, आगे और भी प्रैक्टिस के चांस मिलेंगे। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। सीधे हाथ से एक उंगली का इशारा राइट तरफ आपने राइट हैंड से राइट ही साइड पर किया और आपने कहा हुआ तो वो मर्द, और इसका मतलब हुआ एक है, मर्द है, गायब है, यानी यहाँ नहीं है। और आपने लेफ्ट हैंड से एक उंगली से लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड पर इशारा किया तो आपने कहा हिया, और हिया से मुराद क्या होगा? वो औरत। हम वो औरत कहेंगे, ये हमें वैसे हमारे ब्रेन को पता है कि ये यानी फीमेल तो है ही वो औरत का हमने, और ये एक है और गायब है, यहाँ नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबका बड़ा अच्छा रिवाइज हो गया। अब आइए मुजक्कर से मोन्नस, बड़ी आसान सी बात, मुस्लिमुन, मोमिनुन, सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन हमने पढ़ा हुआ है। उसके अगर आप मुस्लिम के साथ गोलता को ऐड कर दें तो वो बन जाती है मुअन्नस। मुअन्नस, ठीक है, ये गोलता क्या शो कर रही है? ये मुअन्नस है। ये देखें, मुस्लिम के आगे हमने गोलता ऐड की, मुस्लिमतुन, मुमिनतुन, सालिहतुन, काफिरतुन और मुशरिकतुन। ठीक है, अच्छा, आम अरबी पढ़ते हुए हम इसको मुस्लिमा, मोमिना, सालिहा, काफिरा, मुशरिका। अरबी में क्योंकि रूल है ना, आप आखिर में रुकते हैं तो गोलता हा में बदल जाती है, तो उस रूल की वजह से दोनों तरीके ठीक है पढ़ने के। अब आप लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, और ये हाथ रहने दिया करें उसी सीक्वेंस में, ताकि जिन लोगों ने किया होता है उन्हीं को नेक्स्ट चांस दिया जाए। चलें, सिस्टर मारिया वगैरह करवा चुके हैं, जो नए लोगों को अब चांस देते हैं ना। सिस्टर साजिदा राशिद करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुस्लिमुन, मुस्लिमातुन, मुअमिनुन, मुअमिनातुन, सालिहुन, सालिहातुन, काफिरुन, काफिरातुन, मुशरिकुन, मुशरिकातुन। एक्सीलेंट। सिस्टर सलमा करवाइए। मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन, मुअमिनुन, मुअमिनतुन, सालिहुन, सालिहतुन, काफिरुन, काफिरतुन, मुशरिकुन, मुशरिकतुन। सिस्टर कारिया तस्नीम करवा, सिस्टर मरियम फहीम करवाइए, फिर कारिया तस्नीम करवाइए। मुस्लिमुन, मुस्लिमातुन, मुअमिनुन, मुअमिनातुन, सालिहुन, सालिहतुन, काफिरुन, काफिरतुन, मुशरिकुन, मुशरिकातुन। एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत खूब। सिस्टर कारिया तस्नीम करवाइए। सिस्टर कारिया आपको अनम्यूट किया गया, आप करके करवाइए। बाय द वे, ये आप सबसे गुजारिश है कि म्यूट करने का भी ऑप्शन खुद ही सीखें। आपको हमने ऑप्शन दिया होता है, आप माइक पर टैप करके अनम्यूट कर सकते हैं। जी सिस्टर करवाइए।
مسلم مسلمة مؤمن مؤمنة صالح صالحة كافر كافرة مشرك مشركة. माशाल्लाह, ये आप वाकई कारी हैं भी, इतनी अच्छी आवाज़ में खूबसूरत आपने करवाया. तो उम्मीद है आप फ्यूचर में हमारे साथ तजवीद की क्लासेस में मददगार साबित होंगी. सो ये था जी कि हमने मुज़क्कर से मोन्नस के सीगे जो हैं वो बनाने की कोशिश की. एक दफ़ा ज़रा 30 सेकंड देता हूँ, आप जो हर कोई आप में से जहाँ भी बैठा हुआ है एक दफ़ा दोहरा ले, मुस्लिमुन मुस्लिमा, मोमिनुन मोमिना. आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मुस्लिम मुस्लिमा, मोमिन मोमिना, सालिह सालिहा, काफिरुन काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका. तो आसानी से जिस तरह आपको पढ़ने में वो. आइए अरबी बोलचाल में, हुआ मुस्लिम, जब हुआ मुस्लिम है तो फिर हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन हिया मोमिना, हुआ सालिह हिया सालिहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा. अब दो लोग हाथ खड़ा करें, दो लोग. सिस्टर हुमैरा जबीन एक है, एक और करें. अच्छा, अब दोनों को अनम्यूट करते हैं. सिस्टर हुमैरा बोलेंगी मुज़क्कर वाले, सिस्टर नहीद बोलेंगी मोन्नस वाले. चलें करवाइए दोनों. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हुवा मुस्लिमुन. हिया मुस्लिमातुन. हुवा मोमिनुन. हिया मोमिनातुन. हुवा सालिहुन. हिया सालिहातुन. हुवा साबिरुन. हिया साबिरातुन. हुवा शाकिरुन. हिया शाकिरातुन. एक्सीलेंट जी, ये हमारी अरबी बोलचाल होगी हुआ और हिया की. अब हुआ हिया की तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है, हुआ तो हो गया ना हमारा प्रोनाउन, जो हमने जमायर में से प्रोनाउन की तरह जो हो गया कि अलग से जो आता है, जैसे हुआ था वैसे ही आता. अच्छा, हमने जमायर मुत्तसिला यानी ये जो अभी जमायर पड़े टुकड़ों वाले, हु हुम का यी कुम ना, तो उसमें मोन्नस का जो है वो क्या है, वो है हा. याद रखने के लिए ये मिसाल आपने ज़हन में रखनी है. देखें, हम जब भी नाम लेते हैं हम कहते हैं हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रदी अल्लाहु अन्हु. ये वही वाला हुआ जुड़ कर आया अन्हु, कि राजी हुआ अल्लाह उससे, उस मर्द से. तो जब भी हम खवातीन के नाम लेते हैं तो हम कहते हैं हजरत फातिमा, हजरत आयशा, हजरत खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा, अल्लाह राजी हुआ उस औरत से. हाँ, अब आज के बाद अक्सर लोग जो है ना वो मुझे कहते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा ये कब कहना होता है अनहु और अनहा. आज के बाद अब आपको माना आता है, अब कभी नहीं इंशाल्लाह भूलेगा. अनहु ये हु से निकला, ये वाले मर्द वाले से, उसका से, उससे. तो रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह उस मर्द से राजी हुआ उससे. तो हजरत अबू बकर मर्द है, हजरत अली सबके साथ ये लगेगा. यहाँ अनहा औरत से, ठीक है. तो सहाबिया जितनी भी होंगी उनके लिए हम अनहा, और सहाबी जो होंगे अनहु. तो इसी मिसाल से हमने ये सीखा कि इसका मतलब है ये जो हु है उसका मुन्नस है हा. ये जो हम कहते हैं ना, हम कहते थे दीनुहु रब्बुहु, तो रब्बुहु मुन्नस रब्बुहा, दीनुहु मुन्नस दीनुहुा, किताबुहु मुन्नस किताबुहा, कलमुहु मुन्नस कलमुहा, जव्वालुहु जव्वालुहा. तो आप जो भी बनाना चाहें वो उसका बना सकते हैं. इज दैट क्लियर? अब हा का सीगा मुन्नस के लिए जो जुड़ कर आने वाले जमायर है. तो ये कुरान में जो बार बार मैं कह रहा था ना, हा, वो यही वाला है कि मुन्नस की तरफ इशारा कर रहा होता है. अच्छा, यहाँ मुन्नस से मुराद, मुन्नस यहाँ तो औरत मुराद है रब्बुहा, लेकिन मुन्नस का लफ्ज भी. तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट आगे चल के पढ़ेंगे. तो रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब. चलें जी, कौन प्रैक्टिस कराएगा? सिस्टर अनीला नदीम, करवाइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बुहा इस औरत का रब, दीनुहा इस औरत का दीन, किताबुहा इस औरत की किताब. जबरदस्त, उस औरत की किताब. सिस्टर अर्शी, अब करवाइए आप. आप अनम्यूट करें खुद को. आपको अनम्यूट का इनविटेशन भी गया है, उसको प्रेस कर दें बस. रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब. एक्सीलेंट सिस्टर, वेरी गुड. सिस्टर फाइजा गजल, आप करवाइए.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। सिस्टर किस तरफ इशारा कर रही थी आप? लेफ्ट साइड पर ना, ठीक है। तो ये देखें, ये भी हमने मुज़क्कर से मोनस, रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहुा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप चाहें तो खुद ही इसके सवाल भी बनाएं, अरबी बनाएं। आप पूछ सकते हैं मा इस्मुहु, मा इस्मुहा, तो वहां पे खड़ा अली, जवाब में वो कहेगा इस्मुहु अली। और यहाँ खड़ी है जैनब, तो कहेंगे जवाब में इस्मुहा जैनब। तो अब माशाल्लाह आप अरबी दान हो गए। ये देखिए, मन रब्बुहा, मन रब्बुहा, हमने पहले कहा था मन रब्बुहु, मन रब्बु का, तो अब कह रहे हैं मन रब्बुहा। देखते हो आप में से कौन सही जवाब देता है। मिनाहिल, क्या आप बता सकती हैं इसका जवाब क्या होगा मन रब्बुहा? ये अनम्यूट कीजिए। रब्बुहल्लाहु। माशाल्लाह, अख्तर महमूद सुल्तान साहब आप बताइए। रब्बुहु अल्लाह, रब्बुहा अल्लाहु या रब्बुहल्लाहु जोड़कर पढ़ेंगे तो वेरी गुड। और मा दीनुहा, अब मा दीनुहा दीनुहुल इस्लाम, ठीक है जी। और मा किताबुहा किताबुहल कुरान। और मन रसूलुहा रसूलुहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा इस्मुहा इस्मुहा ज़ैनब। तो यूं आप जो है अरबी दान बन जाइए। और आखिरी कॉन्सेप्ट आज का है कि मुस्लिमा, गोलता के आगे आप अगर गोलता को हटाकर अलिफ ता लगा देंगे तो मुन्नस की जमा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मुन्नस की जमा। ये देखें, अलिफ ता लगने से। तो ये भी इस्म की निशानी है, गोलता भी इस्म की निशानी है, क्योंकि मुस्लिमा भी इसमें है, सालिहा, काफिरा, ये सारे इस्म ही है, मुस्लिम इसम से ही बने हैं। ये अलिफ ता इनके साथ इजाफा हुआ, ये इनकी जमा बनती गई। तो ये भी हमने नया कॉन्सेप्ट आज सीख लिया, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जमा मुन्नस हम इसको कहेंगे। तो करवाइए, कोई एक प्रैक्टिस करवा दे इसकी। तौहीद आलम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिमा मुस्लिमात, मुअमिना मुअमिनात, सालिहा सालिहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात। एक्सीलेंट ब्रदर, वेरी गुड। सो ये हो गई जमा मुन्नस हमारी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम उसी तरह, फर्क ये है कि जब दो पेश वाली होगी तो मुस्लिमातुन, इसमें जब दो जबर और जेर होंगे अलिफ ता ही रहेगा, वो वाव नून या नून वाला फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये है कि दोनों सूरतों में मुस्लिमातिन पढ़ेंगे, जमा में मुस्लिमातिन, मोमिनातिन, सालिहातिन, ठीक है, जमा मुन्नस हो गई। तो आज एक छोटा सा क्विज आपको चेक करने के लिए, रब्बुहुम का जरा इशारा कीजिए। आप लोग किस तरफ इशारा करेंगे? रब्बुहुम। और अगर इशारा कर लिया तो माना भी बताने की कोशिश कीजिए, क्या माना होगा रब्बुहुम? है लेफ्ट पे कौन कह रहा है रब्बुहुम? यूं राइट पर, हाँ बिल्कुल। और जमा का रब्बुहुम, उन सब का रब, ठीक है। अच्छा, अगला इशारा करें दीनुकुम। पहले आप लोग कीजिए सारे इशारा, और माना क्या होगा दीनुकुम का? दीनुकुम यूं सामने, दीनुकुम, आप सबका दीन। हाँ बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने ये कहा है और किया इशारा ठीक है वो। चलें जी, ये भी कर लीजिए। हमारी किताब, इशारा करें और अरबी साथ, अरबिक और साथ इशारा, यूं हमारी किताब, ठीक है। तो क्या होगा किताबुना। हाँ, किताब ही तब होगा जब मेरी किताब होता, ये था हमारी किताब, तो किताबुना, वेरी गुड। चलें, उन सब का दीन, उन सब का दीन, इसका करें
عربی بولیں اشارہ کریں. اب ان سب کا دین اشارہ کریں گے, عربی بھی ساتھ ہی آپ کو آ جائے گی. دینو کم نہیں, دینو ہم. پلیز کچھ لوگ دینو کم نہیں, دینو ہم ان سب کا ہے. دینو کم ہوتا ہے تو آپ سب کا دین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کا نقطہ تعلیم دماغ پر ہم بات کر رہے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف چیزوں سے دماغ کی بجلیاں زیادہ چمکتی ہیں. دماغ کو بہتر استعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آج ہم سیکھیں گے بجلیاں چمکانے کا فائدہ کیا ہے. جب یہ بجلیاں چمکاتے ہیں فائدہ نمبر 1 معنی جلدی یاد ہوگا. نمبر 2 دیر تک یاد رہے گا, بھولے گا نہیں. نمبر 3 جلدی یاد آ جایا کرے گا. ٹھیک ہے, یہ ٹی پی آئی کا خصوصی فائدہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ٹی پی آئی انشاءاللہ استعمال کرتے ہوئے ہم سیکھتے رہیں گے قرآنی الفاظ کے لیے. اس سے بہتر کوئی طریقہ ہی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.